أعوذ بالله السميع العلي العظيم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على صاحب الدين والإسلام والحل والحرام والركن والمقام والصلاة والصيام والسجود والقيام والشريعة والأحكام والحجة والبرهان والمحبة والعرفان والحق والبيان والكتاب والقرآن سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم وشجاعتهم وسخاوتهم وطهارتهم وولايتهم وعظمتهم وعطشهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين اللهم عذبهم عذابا يستغيث منه أهل النار آمين رب العالمين أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ علیہم صلوات پڑھے بر محمد حضرات جہاد اور حقوق انسانی کے موضوع پر آج یہ دوسری مجلس منعقد ہو رہی ہے میں نے آپ کے سامنے سورہ توبہ کی آیت نمبر 73 کے پہلے جز کی تلاوت کا شرف عنوان بیان کے طور پر حاصل کیا جس پہ خالق کائنات اپنے نبی کو ان کے منصب کے ساتھ آواز دے کر یا ایھا النبی کہہ کر یہ حکم دے رہا ہے کہ آپ کفار اور منافقین سے جہاد کریں اور کفار اور منافقین کے ساتھ نرمی سے پیش نہ آئیں بلکہ ان پر سختی کریں عزیزوں جیسا کہ کل میں نے آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ لوگوں نے اور خصوصیت کے ساتھ خود مسلمانوں نے جہاد کے لفظ کو بے انتہا بدنام کرنے کی کوشش کی
اور دنیا میں جہاد اور جہادی اور اسلامی دہشت گردی اور اسلامی آتنکواد اور نہ جانے کیا کیا لفظ اسلام پر حملہ کرنے کے لیے ایجاد ہو گئے۔ اس کا سبب صرف اور صرف یہی ہے کہ ہم نے مفہوم جہاد کو نہ خود سمجھا نہ دوسروں کو سمجھایا۔ ایک صلوات پڑھے بر محمد۔ دیکھیے عزیزوں، اس مسئلے میں بھی ہم میں اور دوسروں میں ایک بنیادی فرق یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جن افعال کا حکم اللہ نے پیغمبر کو دیا، تو اب یہ پیغمبر کی ذمہ داری ہے کہ پیغمبر وہ اعمال اور وہ افعال خود انجام دیں، یا اگر پیغمبر ہم کو حکم دیں تو ہم پیغمبر کے حکم پر اس عمل کو انجام دیں۔ کچھ لوگ وہ احکامات جو خصوصیت کے ساتھ پیغمبر کے لیے نازل ہوئے ان پر بھی اپنی مرضی سے عمل کرنا چاہتے ہیں۔ مثلا میں آپ کے سامنے عرض کر دوں کہ خداوند عالم نے جہاد کا حکم نبی کو دیا، اے ہمارے نبی آپ جہاد کریں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جہاد تو ہوگا مگر اپنی مرضی سے نہیں ہوگا بلکہ پیغمبر کے حکم پر ہوگا۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ ایک صلوات پڑھیں بر محمد اسی طرح سے خلافت کے مسئلے میں خداوند عالم نے پیغمبر کو مخاطب کیا، آواز دی یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اعلان خلافت بندوں کا کام نہیں ہے، خلیفہ کا انتخاب کرنا مسلمانوں کی ذمہ داری نہیں ہے، بلکہ یہ حکم اللہ نے پیغمبر کو دیا ہے کہ آپ اعلان کریں۔ تو عزیزوں، ہم میں اور دوسروں میں یہی فرق ہے کہ ہم کبھی پیغمبر کے حقوق پر حملہ کرنے کی کوشش نہیں کرتے۔ ایک صلوات پڑھے بر محمد ہمارے یہاں جہاد فروع دین میں شامل ہے، لیکن جہاد معصوم کے حکم یا معصوم کی اجازت کے بغیر ممکن نہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو معصوم خود حکم جہاد دے اور یا معصوم ہم کو اذن جہاد دے تب ہم جہاد کر سکتے ہیں۔ لیکن عزیزوں، آج جہاد کو جس طرح سے دنیا کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے کہ جو ہمارے عقیدے سے متفق نہیں ہے اسے قتل کر دیا جائے، جو ہمارے نظریے کو نہیں مانتا اسے تہہ تیغ کر دیا جائے، اسے گولی مار دی جائے، اس کی لاشوں کی بے حرمتی کی جائے۔ آپ مجھے بتائیں کہ ان سب باتوں سے اسلام کی تبلیغ ہوتی ہے یا مسلمانوں کی بدنامی ہوتی ہے؟ ایک صلوات پڑھیں بر محمد دیکھیں، قسم خدا کی ایک بات آج تک سمجھ میں نہیں آئی کہ یہ عجیب و غریب قسم کے لوگ دنیا کے سامنے آ رہے ہیں کہ جو لوگوں کو کافر ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اب میں سمجھتا ہوں کہ شاید تھوڑی بہت آپ کی خاموشی ٹوٹ جائے اگر میں جملہ آپ کے سامنے عرض کروں کہ پیغمبر دنیا میں آئے تھے کافروں کو مسلمان بنانے کے لیے، اور یہ پیدا ہوئے ہیں مسلمانوں کو کافر بنانے کے لیے۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد ایک صلوات اور پڑھیں بر محمد یہ پیدا ہوئے، ایک صلوات اور پڑھنے بر محمد یہ پیدا ہوئے ہیں لوگوں کو مسلمان سے کافر بنانے کے لیے۔ حالانکہ عزیزوں، صحیح مسلم شریف میں ایک بڑی واضح حدیث پیغمبر اسلام کی تحریر ہے، انشاءاللہ آپ اس کو محسوس کریں گے۔ صحیح مسلم شریف میں تحریر ہے کہ اگر ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو کافر کہہ رہا ہے، بہت توجہ آپ حضرات کی چاہتا ہوں کہ اگر ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو کافر کہہ رہا ہے تو یا تو جسے کہا جا رہا ہے وہ کافر ہے، اور اگر وہ کافر نہیں ہے تو پھر کہنے والا کافر ہے۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد وآل محمد، کہنے والا کافر۔ تو یہ جو ایک تکفیری فرقہ آ گیا ہے
جو لوگوں کو اسلام سے باہر کرنے کی کوشش کر رہا ہے، جو ان کے نظریات کو نہ مانے وہ مسلمان نہیں ہے، جو ان کے عقائد کے مطابق عقیدہ نہ رکھے وہ مسلمان نہیں ہے، جو ان کے طریقے سے نماز نہ پڑھے وہ مسلمان نہیں ہے۔ تو بہرحال دنیا کو یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ ان سے اسلام کا کوئی تعلق نہیں ہے، اور نہ ان کی دہشت گردی اور آتنکواد کو جہاد کہا جا سکتا ہے، اس لیے کہ جہاد ایک پاک و پاکیزہ شے ہے۔ دیکھیے کل میں نے آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ 13 سال پیغمبر اسلام مکے میں رہے، 13 سال پیغمبر اسلام مکے میں رہے۔ مکے میں پیغمبر اسلام نے قولوا لا الہ الا اللہ کی آواز بلند کی۔ جب رسول اللہ نے قولوا لا الہ الا اللہ کی آواز بلند کی تو لوگوں نے پیغمبر کے راستے میں کانٹے بچھائے، پیغمبر کے اوپر کوڑا پھینکا، بچوں نے پیغمبر کا مذاق اڑایا، پیغمبر اور پیغمبر کے قبیلے یعنی بنی ہاشم کا سوشل بائیکاٹ کیا گیا، لیکن رسول اللہ نے اپنے قبیلے کو حکم جہاد نہیں دیا۔ آپ توجہ فرما رہے ہیں میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ حکم جہاد نہیں دیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب ساری حجتیں تمام ہو جائیں تب جہاد کی منزل آتی ہے۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد بہت توجہ آپ حضرات کی کہ جب ساری حجتیں تمام ہو جائیں تب جہاد کی منزل آتی ہے۔ تو پیغمبر اسلام نے حکم جہاد نہیں دیا۔ کب تک نہیں دیا؟ 13 سال مکے میں رہے لیکن پیغمبر اسلام نے حکم جہاد نہیں دیا۔ جناب ابو طالب کا روب و جلال تھا جو پیغمبر کی حفاظت کرتا رہا۔ کل میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ جب ابو لہب نے پیغمبر اسلام کی شان میں گستاخی کی تو جناب ابو طالب دفاع پیغمبر کے لیے آئے۔ آپ نے شاید اس نقطے کے اوپر زیادہ غور نہیں کیا تھا کہ ابو طالب دفاع پیغمبر کے لیے آئے، کمر میں تلوار لگی ہوئی تھی لیکن ابو طالب نے پہلے زبان سے وار کیا، تلوار نہیں نکالی۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد زبان سے وار کیا۔ فرما رہا اور یہ فرمایا کہ تبت یدا ابی لہب، ابو لہب تیرے ہاتھ ٹوٹے۔ لیکن بہرحال پھر وہ وقت بھی آیا کہ جب جناب ابو طالب کی وفات ہو گئی اور جناب ابو طالب اور جناب خدیجہ الکبریٰ دونوں ایک ہی سال میں یعنی 26ویں رجب کو جناب ابو طالب اور اس کے بعد 10ویں رمضان کو جناب خدیجہ نے اس دنیا کو چھوڑ دیا۔ اب پیغمبر بے یار و مددگار نظر آنے لگے، اس لیے کہ حفاظت کرنے والا، محافظت کرنے والا، سرپرستی کرنے والا، آپ غور فرما رہے ہیں، پیغمبر کا بزرگ اس دنیا سے اٹھ گیا۔ پیغمبر نے اس پورے سال کو عام الحزن قرار دیا، یعنی جس سال جناب ابو طالب اور جناب خدیجہ کی وفات ہوئی پیغمبر نے اس کو عام الحزن قرار دیا۔ یہ بات میرے موضوع سے بالکل الگ ہے لیکن میں آپ کے سامنے کسی وجہ سے یہ بات عرض کر رہا ہوں۔ عزیزوں کتاب کا نام ہے تہذیب المتین، لکھنے والے علامہ مظہر حسن صاحب قبلہ۔ انہوں نے اپنی کتاب تہذیب المتین میں ایک بات لکھی ہے جو ہو سکتا ہے کہ اس وقت یہاں بیٹھے ہوئے زیادہ تر افراد کے علم میں نہ ہو، اور انہوں نے لکھا ہے کہ 13ویں صدی ہجری کے وسط میں 13ویں صدی ہجری کے وسط میں لکھنؤ سے، بہت توجہ کے ساتھ سنیے گا، اسی شہر سے ایک شاعر تھے، شاعر اہل بیت تھے۔ دیکھیں ہم اپنے شہر پر جتنا فخر کریں اتنا کم ہے، جتنا ناز کریں اتنا کم ہے، اس لیے کہ ہمارا ماضی بھی تابناک ہے اور ہمارا حال بھی تابناک ہے۔ بہت توجہ آپ حضرات کی، حال میرے سامنے بیٹھا ہوا ہے، ماضی بھی ہمارا تابناک رہا ہے۔ صرف اہل لکھنؤ نے لکھنؤ میں امام باڑے نہیں بنوائے، لکھنؤ میں کربلائیں نہیں بنوائیں، لکھنؤ میں درگاہیں نہیں بنوائیں، بلکہ تہذیب المتین میں تحریر ہے کہ جناب ابو طالب، بہت توجہ کے ساتھ سنیں سارے لوگ جو سن رہے ہیں، جناب ابو طالب اور جناب خدیجہ کے قبور مطہرہ جو مکے میں موجود تھے جنت المعلیٰ میں، ان کے اوپر کسی قسم کا سایہ نہیں تھا، ان کے اوپر کسی قسم کا گنبد نہیں تھا۔ تو لکھنؤ سے ایک شاعر تھے جن کا نام تھا مرزا جعفر علی فصیح لکھنوی۔ مرزا جعفر علی فصیح لکھنوی یہ اپنے کاروبار کے سلسلے میں مکے گئے، اور جب مکے گئے تو مکے جا کے آباد ہو گئے۔ تو مرزا جعفر علی فصیح لکھنوی نے مکے میں اپنے ہم وطن کچھ اور لوگوں کو آمادہ کیا، اور پھر ان لوگوں نے مل کر جناب ابو طالب اور جناب خدیجہ کا روضہ تعمیر کرایا۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد وآل محمد۔ ایک بابا دے بلند صلوات پڑھیں بر محمد وآل محمد۔ ایک صلوات اور پڑھ دے بر محمد وآل محمد۔ تو بہرحال چونکہ ہمارے لیے قابل فخر بات ہے
لہذا ہم نے آپ کے سامنے عرض کی اور آپ کے لیے بھی، اور میں سمجھتا ہوں کہ خالی اہل لکھنؤ کے لیے نہیں بلکہ سارے ہندوستانیوں کے لیے قابل فخر بات ہے۔ بعد میں جب یہ خدا لعنت کرے ان کے اوپر یہ سعودیہ کی حکومت آئی تو اس نے جہاں تمام روزوں کو منہدم کیا وہاں جناب ابو طالب اور جناب خدیجہ کا وہ روزہ جو مرزا جعفر علی فصیح نے تعمیر کرایا تھا اس کو بھی منظم کر دیا گیا۔ تو بہرحال عزیزوں، جب جناب ابو طالب کی وفات ہو گئی، جناب خدیجہ کی وفات بھی ہو گئی، تو اب کفار کی سازشیں کچھ اور زیادہ بڑھنے لگی۔ اب اگر کوئی ایک لفظ بھی کسی کتاب میں کچھ اور مل جاتا تو میں وہی لفظ استعمال کرتا۔ اب چونکہ ہر تاریخ میں یہی لفظ ہے لہذا ہم اس کو آپ کے سامنے عرض کرنے پر مجبور ہیں، کسی کو اچھا لگے یا برا لگے۔ کہ بہرحال پھر ایک دن ایسا آیا کہ تمام مخالفین رسول دار الندوہ میں جمع ہو گئے۔ ارے بھائی صلوات پڑھے پر محمد وآلہ محمد۔ بھائی ایک صلوات اور پڑھے پر محمد وآلہ محمد۔ اور کیجئے عزیزہ ایک صلوات اور پڑھے پر محمد وآلہ محمد۔ کہاں جمع ہوئے؟ لیکن دیکھیے گا، دیکھیں میں جو کچھ پڑھتا ہوں پوری ذمہ داری کے ساتھ پڑھتا ہوں۔ کوئی ایک نام کوئی اور ہم کو نہیں بتا سکتا کہ کہاں جمع ہوئے۔ کہاں جمع ہوئے؟ کہ دار الندوہ میں جمع ہو گئے۔ سمجھ رہے ہیں؟ دار الندوہ میں جمع ہو گئے۔ تو اب جب دار الندوہ میں سارے کے سارے لوگ جمع ہو گئے تھے، مختلف قبیلوں سے آئے ہوئے، لیکن یہاں آگے سبھی ندوی ہو گئے۔ ایک صلوات پڑھے پر محمد وآلہ محمد۔ سن رہے ہیں آپ یا نہیں سن رہے؟ تو دار الندوہ میں سب کے سب جمع ہو گئے، اور جمع ہونے کے بعد میٹنگ ہونے لگی۔ اور کیا میٹنگ ہوئی؟ کہا اس کو جلسہ ہوا اور سب نے تجویزیں پیش کی کہ بھئی محمد کے لیے کیا کیا جائے۔ کسی نے کہا کہ ان کو مکے سے باہر نکال دیا جائے، کسی نے کہا کہ ان کو قتل کر دیا جائے۔ انہوں نے کہا کیسے قتل کیا جائے؟ کسی نے کہا کہ جب نماز پڑھنے کے لیے جا رہا ہوں تو قتل کر دیا جائے، کسی نے کہا کہ نیزے سے قتل کر دیا جائے، کسی نے کہا گڑھا کھودا جائے اس میں گرا دیا جائے۔ تو لوگ الگ الگ باتیں کہتے رہے، اور جب کوئی تجویز پیش کرتا تھا کوئی دوسرا بتاتا تھا کہ نہیں اس میں یہ خطرہ ہے، اس میں یہ خطرہ ہے، اس میں یہ خطرہ ہے۔ لیکن عزیزوں قسم خدا کی جہاں تک نظر جاری ہو، جہاں تک مجمع ہے، انشاءاللہ کوئی سمجھدار خاموش نہیں رہے گا۔ آپ پوری اس وقت دار الندوہ کی کارروائی دیکھیے، جب بھی کسی نے محمد کو قتل کرنے کے لیے کوئی تجویز پیش کی اور اس کی رد میں کوئی بولا تو اس نے یہ ضرور کہا کہ اگر ایسا ہوا تو بنی ہاشم ہمارا قلعہ کما کر دیں گے۔ ایک صلوات پڑھے پر محمد وآلہ محمد۔ آیا ارے بھائی صلوات پڑھے پر محمد وآلہ محمد۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ سب سے زیادہ جو خوف تھا وہ بنی ہاشم کا تھا، حالانکہ بنی ہاشم میں بھی ایک فرد ابو لہب جیسی وہاں موجود تھی، ابو لہب وہاں موجود تھا۔ ابو لہب کے علاوہ بنی ہاشم کے کسی دوسرے فرد کی حاضری دار الندوہ میں کوئی دکھا نہیں سکتا۔ ابو لہب وہاں موجود تھا، آپ غور فرما رہے ہیں، وہ موجود تھا۔ تو اب الگ الگ تجویزیں آتی رہی۔ اب ہر تاریخ میں ملتا ہے کہ شیطان، سمجھ رہے ہیں اب، شیطان ایک بوڑھے کی شکل اختیار کر کے وہاں پہنچا۔ آپ ایک بوڑھے کی شکل اختیار کر کے وہاں پہنچا، اور جب وہ وہاں پہنچا تو لوگوں نے پوچھا کہ آپ کون ہیں، آپ کہاں سے آ رہے ہیں؟ اب دیکھیں یہ پڑھو لکھو لوگوں کے لیے جملہ ہے۔ تو اس نے کہا کہ میں نجد سے آ رہا ہوں۔ ہائے 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 ہائے، آپ نے کچھ غور بھی کیا یا نہیں غور کیا؟ یہ تکفیری ہوں یا وہابی ہوں، ان کی بنیاد ہی نجد ہے۔ ایک صلوات پڑھے پر محمد وآلہ محمد۔ ابلیس نے بھی آگے یہی کہا کہ میں کہاں سے آ رہا ہوں؟ اس نے کہا میں نجد سے آ رہا ہوں۔ کہا تو آپ یہاں کیوں آ گئے؟ یہاں تو ہمارے قبیلے والے جمع ہیں۔ اس نے کہا بھائی جو مقصد تمہارا ہے وہی مقصد ہمارا ہے، تم بھی محمد سے پریشان، ہم بھی محمد سے پریشان۔ تو اس نے کہا تم کیا چاہتے ہو؟ کہ ہم محمد کو قتل کرنا چاہتے ہیں۔ تو اس نے کہا دیکھو ایک بڑا آسان طریقہ ہے، تمہیں خوف یہی تو ہے کہ بنی ہاشم قصاص لیں گے، لہذا ہر قبیلے کا ایک آدمی تلوار لے کے جائے اور سب محمد پر ایک ایک ضرب لگائیں۔ تو جب سب تلوار لگائیں گے تو پھر بنی ہاشم کس سے انتقام لیں گے۔ تو سب کو یہ بات بڑی پسند آئی کہ ہاں یہ مسئلہ بڑا اچھا ہے، لیکن چونکہ ابلیس ادھر آیا لہذا جبرائیل ادھر آئے۔ ہائے 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 ہائے، صلوات پڑھے پر محمد وآلہ محمد۔ ایک صلوات اور پڑھتے پر محمد وآلہ محمد۔ دیکھیں
صرف آج کی مجلس پہ کل سے انشاءاللہ جنگوں کا آغاز ہوگا. کل انشاءاللہ میں آپ کو جنگ بدر سناؤں گا. پوری توجہ کے ساتھ آپ آئیے گا اور بہت کچھ مجھے آپ کے سامنے عرض کرنا ہے. آج میں صرف یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ جہاد سے پہلے ساری حجتوں کو تمام کیا جاتا ہے. ایسے ہی جہاد نہیں کیا جاتا. کچھ غور کریں آپ, ایسے ہی جہاد نہیں کیا جاتا. اس سے پہلے پیغمبر اسلام جناب جعفر طیار کی سرداری میں تقریباً 70-72 آدمیوں کو حبش کی طرف ہجرت کے لیے بھیج چکے ہیں. تو ایک بات سمجھ میں آئی کہ اگر دین میں کوئی خلل پڑ رہا ہو اور آپ دینی امور انجام نہ دے پا رہے ہو تو سب سے پہلے تلوار نہیں نکالنا ہے. اگر موقع ملے تو ہجرت کر جائیے. آپ سمجھ رہے ہیں, قتل و غارت گری نہ مچائیے بلکہ ہجرت کر جائیے, کہیں اور چلے جائیے. جہاں آپ کو اپنے مذہبی عبادات کو کرنے کی آزادی ہو وہاں چلے جائیے. جناب جعفر طیار کو وہاں بھیج چکے. اب کیا ہوا کہ جبریل ادھر آئے, آگے پیغمبر کو خبر دی کہ بھئی دار الندوہ میں لوگ جمع ہیں اور آپ کے قتل کی سازش ہو رہی ہے, لہذا آج کی رات آپ مکے سے چلے جائیں. آج کی رات آپ مکے سے چلے جائیں اور اپنے بستر پر مولا علی کو سلا جائیں. دیکھیں عزیزوں, بہرحال فسادات بھی ہوتے رہتے ہیں, سمجھ رہے ہیں, اور حالات بھی خراب ہوتے رہتے ہیں. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. ایک آدمی نے دوسرے سے کہا بھیا آج رات ذرا حالات خراب ہیں, آج رات خطرہ ہے. تو جب کوئی کسی سے کہتا ہے خطرہ ہے تو کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا بھیا خطرہ ہے, جاگتے رہنا. کیا سنیے, ارے بھائی سنیے. کہا بھیا خطرہ ہے, ذرا جاگتے رہنا, ہوشیار رہنا, سو نہ جانا. خطرہ ہے, جاگتے رہنا. قسم خدا کی ساری کائنات میں اس کے علاوہ کوئی دوسری مثال لا کے میرے سامنے پیش نہیں کر سکتا کہ نبی نے مولا علی کو بلایا, کہا یا علی آج خطرہ ہے, آپ میرے بستر پر سو جائیے. ایک صلوات پڑھے محمد وآلہ محمد. کہا یا علی خطرہ ہے, آج آپ میرے بستر پر سو جائیے, آج آپ میرے بستر پر سو جائیے. تو کیا پوچھا مولا علی نے؟ کہا اللہ کے رسول کیا میرے سو رہنے سے آپ کی جان بچ جائے گی؟ کہا ہاں آپ کے سو رہنے سے میری جان بچ جائے گی. میرے مولا نے شکر کا سجدہ ادا کیا. ہاں شکر کا سجدہ ادا کیا, شکر کا سجدہ ادا کیا میرے مولا نے. جب علی نے شکر کا سجدہ ادا کیا, سرکار مقدسی اردبیلی نے لکھا کہ یہ تاریخ اسلام میں پہلا شکر کا سجدہ تھا جو مولا علی نے ادا کیا. تو رسول اللہ نے کیا فرمایا کہ یا علی میرا اور آپ کا ویسا ہی امتحان ہے جیسا ابراہیم اور اسماعیل کا ہوا تھا. کیا سن رہے ہیں آپ؟ جیسا امتحان ابراہیم اور اسماعیل کا ہوا تھا ویسا ہی امتحان میرا اور آپ کا ہے. میں کہوں گا اللہ کے رسول وہ امتحان اور تھا, یہ امتحان اور ہے. وہاں ابراہیم نے اسماعیل کی گردن پر چھری چلائی تھی, یہاں آپ چھری تھوڑی چلا رہے ہیں. ہو سکتا ہے رسول جواب دیں وہاں ابراہیم نے اپنی گود کے پالے کو قربانی کے لیے پیش کیا, یہاں میں اپنی گود کے پالے کو اپنے بستر پر تلواروں کے سائے میں سلا کے جا رہا ہوں. ویسا ہی امتحان ہے یا نہیں ہے؟ سن رہے ہیں آپ, ویسا ہی امتحان ہے یا نہیں ہے؟ کہ علی کو رسول نے اپنے بستر پر سلایا, وہاں اسماعیل سو لیٹے چھری کے نیچے, یہاں علی سوئے تلواروں کے سائے میں. بہت غور سے سنیے گا, لیکن ایک فرق ہے. آپ کہیں گے فرق کیا ہے؟ قسم خدا کہ کوئی خاموش نہیں رہ سکتا. فرق یہ ہے کہ اسماعیل سے جب جناب ابراہیم نے کہا کہ تم چھری کے نیچے لیٹ جاؤ تو جناب اسماعیل نے کہا کہ آپ کو جو حکم ہے اس پہ عمل کریں, انشاءاللہ آپ مجھے صابرین میں پائیں گے. لیکن جب رسول نے کہا یا علی آپ تلواروں کے سائے میں بستر پر سو جائیے تو مولا علی نے شکر کا سجدہ کیا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جہاں اسماعیل نے صبر کیا وہاں علی نے شکر کیا. سن رہے ہیں کہ نہیں سن رہے؟ جہاں اسماعیل نے صبر کیا وہاں میرے مولا نے شکر کیا, چونکہ صبر سے شکر کا مرتبہ بلند ہے. کیا سن رہے ہیں آپ؟ بھئی پوری توجہ چاہتا ہوں, چونکہ صبر سے شکر کا مرتبہ بلند ہے لہذا جزا بھی الگ الگ ملی. اسماعیل کے لیے دمبا آیا, علی کے لیے مرضی آئی.
ہوتی ہے چہرہ سرد ہوتا ہے، ولایت پر منافقین کا رویہ سرد ہوتا ہے، اور علی والے کربلا سے کراچی تک یہی سمجھے حسینیت سے جو الجھا وہ دہشت گرد ہوتا ہے۔ ایک صلوات اور پڑھے بر محمد وآلہ۔ سنیے عزیزو، سنیے، بڑی قیمتی بات اس وقت مجھے آپ کے سامنے عرض کرنا ہے۔ خداوند عالم کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے سرکار مقدس اردبیلی، انہوں نے اپنی کتاب حدیقۃ الشیعہ میں ایک بڑی خوبصورت بات لکھی جس کو میں سمجھتا ہوں سمجھنے والے سمجھ سکتے ہیں۔ انہوں نے لکھا کہ جناب اسماعیل چھری کے نیچے لیٹے، علی شب ہجرت تلواروں کے سائے میں سوئے۔ رسول نے مثال دی کہ میرا اور آپ کا ویسا ہی امتحان ہے جیسا ابراہیم اور اسماعیل کا تھا۔ سرکار مقدس اردبیلی نے لکھا، آخری آدمی تک توجہ چاہتا ہوں، جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں پوری توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں، میرا نکتہ نہیں ہے۔ سرکار مقدس اردبیلی نے بڑا نازک نکتہ تحریر کیا ہے۔ انہوں نے کہا بے شک اسماعیل چھری کے نیچے لیٹے ضرور، لیکن اسماعیل کے دل میں یہ خیال ضرور ہوگا کہ میں چھری کے نیچے لیٹا ہوں مگر چھری رحم دل باپ کے ہاتھوں میں ہے۔ سن رہے ہیں آپ یا نہیں سن رہے ہیں؟ میں کیا عرض کر رہا بھائی، بڑی نازک منزل ہے۔ کم سے کم یہ خیال ہوگا کہ چھری رحم دل باپ کے ہاتھوں میں ہے، مگر علی جانتے تھے کہ تلواریں بدترین دشمنوں کے ہاتھوں میں ہے۔ تو مولا علی سو رہے ہیں، علی سو گئے میرے مولا، چلے گئے رسول مکے کی جانب۔ اب سنیے عزیزوں، مولا علی رسول کے بستر پر سو گئے، لیٹے نہیں، سو گئے۔ ہمارا علی وہ ہے کہ جاگے تب بھی محافظ، سو جائے تب بھی محافظ، سمجھ رہے ہیں؟ سو گئے، علی سو گئے۔ اللہ نے کہا جبرائیل و میکائیل سے کہ ہم نے ایک کو دوسرے کا بھائی بنایا، کہ ایک دوسرے پر جان قربان کر سکتا ہے۔ فرشتے انکار کی تہذیب جانتے تھے، لہذا کہا پروردگار ہم جب تک زندہ رہیں گے تیری عبادت کریں گے۔ کہا اچھا جاؤ، جا کے علی کو مبارکباد پیش کرو۔ فرشتے آئے، علی کو مبارکباد پیش کی، یا علی مبارک ہو، آپ کے عمل پر اللہ عرش پر فخر کر رہا ہے۔ توجہ چاہتا ہوں آپ حضرات کہ آپ کے عمل پر اللہ فخر کر رہا ہے، یا علی آپ کو مبارک ہو۔ آپ کو معلوم ہے رات بھر لوگ علی کے گھر کا طواف، نبی کے گھر کا طواف کیے رہے اس امید میں کہ اندر نبی موجود ہیں۔ کچھ لوگوں نے دیواروں سے جھانک جھانک کے دیکھا، علی چادر اوڑھے ہوئے لیٹے ہیں، وہ سمجھے کہ نبی سو رہے ہیں، یہاں تک کہ صبح ہوئی، انہوں نے دیوار کو عبور کیا، اندر پہنچے، پھر یاد آ گئے مرحوم خطیب الایمان مولانا مظفر حسین صاحب طاہر جبلی، وہ فرماتے تھے کہ بھئی عجیب و غریب عالم ہے، سب سے پہلے شب کی تاریکی کا پردہ ہٹا، اس کے بعد دیوار کا پردہ ہٹا، پھر علی نے چادر ہٹائی، تیسرا پردہ ہٹا۔ کیا سنایا؟ وہ کہتے ہیں کہ جب 3 پردے ہٹتے ہیں تو علی سامنے آتے ہیں۔ جب 3 پردے ہٹتے ہیں، میرے مولا نے چادر ہٹائی، اب جو چادر ہٹائی، سنیے عزیزوں، یوں ہی نہیں، یہ بات تو بہت کم بیان ہوتی ہے۔ کل ایک نوجوان نے مجھ سے ایک بات کہی، لہذا اس کے پیش نظر عرض کر رہا ہوں کہ جیسے ہی علی نے چادر ہٹائی، لوگوں نے دیکھا کہ علی لیٹے ہوئے ہیں، غصے میں علی کی طرف تلواریں لے کے جھپٹے۔ یہ غلط لوگ بیان کرتے ہیں کہ یوں ہی وہ پلٹ گئے، ایسا ہی نہیں پلٹے، بلکہ غصے میں جھپٹے علی کی طرف، اور سب سے آگے خالد ابن ولید۔ سنیے قبلہ، کوئی بات بغیر دلیل کے نہیں عرض کرتا، کتاب میں دیکھتا ہوں تب پڑھتا ہوں۔ خالد ابن ولید تلوار لے کے آگے بڑھا۔ کون خالد ابن ولید؟ جس کو لوگوں نے سیف اللہ بنا دیا ہے۔ بہت توجہ آپ حضرات کی۔ خالد ابن ولید تلوار لے کے علی کی طرف جھپٹا، جیسے ہی علی کی طرف جھپٹا، ایک مرتبہ میرے مولا بستر سے اٹھے، اور اٹھنے کے بعد خالد قریب آ گیا۔ آپ میری طرف دیکھیں عزیزو، خالد قریب آ گیا، علی کا ہاتھ آگے بڑھا، علی کا ہاتھ آگے بڑھا، علی کا پنجہ خالد کی کلائی پہ آیا۔ جیسے ہی علی کا ہاتھ خالد کی کلائی پہ آیا، ایک جملہ عرض کر رہا ہوں کہ اصلی ید اللہ کے زور سے نقلی سیف اللہ کے ہاتھ سے تلوار چھوٹ گئی۔
ایک صلوات اور پڑھیں محمد وآل محمد. ارے کیا سن رہا ہے یہ مجمع؟ میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ اب جو اس کے ہاتھ سے تلوار چھوٹی، اب عزیزوں اس سے قیمتی بات میں آپ کے سامنے عرض کر رہا، اس کے ہاتھ سے تلوار چھوٹ کے زمین پر گری. پیچھے جو لوگ آ رہے تھے اب ان میں کسی کی ہمت نہیں تھی کہ وہ تلوار لے کے آگے بڑھیں. ایک جملہ عرض کر رہا ہوں، تاریخ نے لکھا کہ تلوار چھوٹ کے زمین پر گری. اب خالد میں بھی اتنی ہمت نہیں تھی کہ گری ہوئی تلوار اٹھا لے، گری ہوئی تلوار اٹھا لے. انہوں نے آگے بڑھ کے مولا علی سے کہا کہ ہم تو محمد کو ڈھونڈتے ہوئے آئے تھے. وہ کہاں ہیں؟ کہ تم میری ضمانت پہ دے گئے تھے، تم میرے پاس رکھا گئے تھے محمد کو. تو لوگوں نے کہا یا علی ٹھیک ہے، وہ بات تو ختم ہوئی، آپ یہ بتائیے کہ ہماری امانتوں کا کیا ہوگا جو محمد کے پاس تھی؟ کہ اس کے لیے پریشان نہ ہو، وہ امانتیں ہم تمہیں واپس کریں گے، وہ امانتیں ہم تمہیں واپس کریں گے. ادھر رسول اللہ مدینے کی طرف جا رہے ہیں. دیکھیں جو باتیں آپ سنتے رہتے ہیں مجھے عرض نہیں کرنا. رسول مدینے کی طرف جا رہے ہیں، ایک صاحب راستے میں رسول کے ساتھ ہو گئے. کیا سن رہے ہیں آپ؟ ایک صاحب راستے میں رسول کے ساتھ ہو گئے. دیکھیں یہ مسئلہ بڑا اہم ہے، اس کو بڑی اہمیت دی جاتی ہے. انہوں نے کہا صاحب خداوند عالم نے ارشاد فرمایا محمد رسول اللہ والذین معہ، تو کیونکہ یہ رسول کے ساتھ رہے معیت حاصل تھی. سمجھ رہے ہیں؟ معیت حاصل تھی، معیت حاصل تھی. اردو تو دم توڑ رہی ہے، لہذا اگر کہا جائے تو معیت شاید لوگ کہیں نہ پائیں. ایک جملہ کہنے کو جی چاہتا ہے کہ جو میت پہ شریک نہ ہوئے ان کو معیت سے کیا فائدہ ہو. ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. غور کیا آپ نے؟ تو انہوں نے کہا میت حاصل تھی. کیوں میت حاصل تھی؟ کہا رسول کے ساتھ ساتھ چلے. بھیا سفر میں ہم سفر وہ کہلاتا ہے کہ جو ابتدا سے آخر تک ساتھ رہے. ابھی میں عرض کروں گا آپ کے سامنے، ہو سکتا ہے کوئی نئی بات ہو آپ کے لیے. کہا اس کے بعد پیغمبر اسلام غار ثور میں چلے گئے. چھوڑ رہا ہوں جلدی جلدی عرض کر رہا ہوں. غار ثور میں پیغمبر چلے گئے. اب جب غار ثور میں پہنچے تو وہاں کیا ہوا؟ کہ پیغمبر غار ثور میں ہیں. لوگ ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہاں پہنچ گئے. وہاں ایک سانپ نے اپنا کام دکھا دیا. سمجھ رہے ہیں آپ؟ ایک سانپ نے اپنا کام دکھا دیا. گریہ ہونے لگا. سمجھ رہے ہیں آپ؟ رونے لگے گریہ کرنے لگے. رسول اللہ نے کہا رو نہیں، ڈرو نہیں، گریہ نہ کرو، گریہ نہ کرو، ولا تخف ولا تحزن. لوگ کہتے ہیں صاحب رسول اللہ نے ان سے کہا. ارے بھائی تو کس سے کہتے؟ جو روئے گا اسی سے تو کہیں گے، یا ہر ایک سے کہیں گے؟ یہ رونے لگے. اب یہاں کے اوپر ایک چیز دیکھیں سنیے جو استعمال کی جاتی ہے وہ میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں. میں کہا رسول اللہ نے فرمایا ان اللہ معنا، کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے. دیکھیں سنیے بہت قیمتی بات اس وقت میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں. آئیے نا صاحب آگے آ جائیں، ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. دیکھیں حضرات ہمارے نواب صاحب تشریف لائیں. بہرحال الحمدللہ مرثیہ خوانی کی مجالس بھی برابر ہو رہی ہیں اور ناظم صاحب کے امام باڑے میں مجالس کا سلسلہ جاری ہے مرثیہ خوانی کی، اور سامنے ادا خانہ فضل مجتبیٰ میں بھی ہو رہی ہیں، اور ہمارے احسن سعید صاحب کے مکان پر بھی شام کو مجالس کا سلسلہ جاری ہے. مرثیہ خوان حضرات مراثی پیش کر رہے ہیں. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ان میں شرکت فرمائیں. بس عزیزوں تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ رونے لگے صاحب کو دیکھ کے. رسول اللہ نے فرمایا کہ رو نہیں. اس کے بعد کیا کہا؟ ان اللہ معنا، کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے. اب وہ کہتے ہیں نبی نے کہا کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے. دیکھیں سنیے عزیزوں، ہو سکتا ہے کوئی نئی بات ہو آپ کے لیے کہ نبی نے کہا اللہ ہمارے ساتھ ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ نبی کے ساتھ بھی ہے اور ان کے ساتھ بھی ہے. میں کہوں گا کہتے ہیں مگر یقین نہیں رکھتے. کیا سن رہے ہیں آپ بھائی؟ خدا کے لیے توجہ فرمائیے گا کہ کہتے ہیں مگر یقین نہیں رکھتے. اس لیے کہ اگر یقین ہوتا کہ اللہ ان کے ساتھ ہے تو پھر بار بار دعا نہ کرنا پڑتی کہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ایک صلوات پڑھیں محمد وآل. بار بار دعا نہ کرنا پڑتی. یہ بار بار جو دعا کرنا پڑ رہی ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ لیکن کہا ان اللہ معنا. ایک کتاب ہے جس کا نام ہے ازالت الخفا، لکھنے والے شاہ ولی اللہ نے اپنی کتاب ازالت الخفا میں تحریر کیا ہے. دیکھیں پورے حوالے سے آپ کے حوالے کر رہا ہوں. ازالت الخفا میں شاہ ولی اللہ تحریر کرتے ہیں کہ یہ شیعہ بے وجہ طنز کرتے ہیں کہ یہ روئے،
انہوں نے کہا یہ جان کے خوف سے نہیں روئے. کیا سن رہے ہیں آپ؟ دیکھیں یہ ان اللہ معنا جو ہے جس کو ان کے لیے پیش کیا جاتا ہے اس کی رد میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. تمام حضرات سنیں جہاں تک بیٹھے ہوئے ہیں, اور اگر یاد رہ جائے تو اپنے ساتھ لے کے جائیں, کبھی کوئی وقت پڑا تو آپ کے کام آئے گی یہ بات. انہوں نے کہا ان اللہ معنا, رسول نے فرمایا تو ان کو اپنے ساتھ شامل کیا. لیکن شاہ ولی اللہ لکھتے کہ یہ شیعہ بے وجہ طنز کرتے کہ یہ رونے لگے. میں نے کہا یہ اپنے لیے نہیں روئے, پھر کس لیے روئے؟ میں نے کہا اپنے لیے نہیں روئے, پھر کس کے لیے روئے؟ انہوں نے کہا حقیقت یہ ہے کہ جب یہ روئے تو رسول اللہ نے کہا تم کیوں رو رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول یہاں تو ہم آپ دونوں ہیں اور وہاں علی اکیلے بستر پر سو رہے ہیں. ہائے 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 ہائے, سنایا ہے نہیں سنایا؟ نہیں توجہ فرمائی آپ نے. وہاں علی اکیلے بستر پر سو رہے ہیں, نہ معلوم کتنے لوگ تلواریں لیے ہوئے کھڑے ہوئے ہیں. میں علی کی فکر میں رو رہا ہوں کہ اللہ جانے علی کا حال کیا ہوگا. تو نبی نے کہا کہ تم ان کی فکر نہ کرو, ان اللہ معنا, اللہ ہمارے ساتھ ہے. فکر نہ کرو. ایک صلوات اور پڑھیں بر محمد وآل محمد. سنیے عزیزوں, اب اس کے بعد جب غار ثور پر آ کر لوگ واپس چلے گئے تو رسول اللہ باہر نکلے. باہر نکل کے رسول اللہ مدینے کی طرف بڑھے. اب جب رسول مدینے کی طرف بڑھے تو رسول کہاں پہنچے؟ رسول منزل قباء میں پہنچے, جہاں مسجد بنی ہوئی. منزل قباء میں پہنچے, وہاں پر رسول اللہ نے قیام فرمایا. اب عزیز و تہذیب المتین میں عجیب و غریب جملہ لکھا ہے کہ جب رسول وہاں پہ پہنچے تو بار بار رسول کے ساتھ آنے والے رسول سے کہہ رہے تھے اے اللہ کے رسول مدینے کے اندر چلیے, مدینے چلیے, مدینے چلیے, لوگ بلانے آ رہے ہیں چلیے. لیکن رسول اللہ کیا فرما رہے تھے؟ رسول فرما رہے تھے میں ایسے نہیں جاؤں گا جب تک علی و فاطمہ نہ آ جائیں. ہائے 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 ہائے, سن رہے ہیں آپ یا نہیں سن رہے ہیں؟ میں کیا عرض کر رہا ہوں کہ جب تک علی و فاطمہ نہ آ جائیں اس وقت تک میں مدینے میں نہیں جاؤں گا. یہ تو آپ سنتے رہتے ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک بات کم پڑھی جاتی ہے کہ انہوں نے بار بار کہا کہ آپ چلیے چلیے, لیکن جب رسول جانے کے لیے تیار نہ ہوئے اور 2-4 دن گزر گئے اور رسول انتظار کرتے رہے کہ علی و فاطمہ آ جائیں تب میں مدینے میں داخل ہوں گا, تو جھنجلا کے انہوں نے کہا آپ جائیں یا نہ جائیں میں جا رہا ہوں. اور یہ رسول سے پہلے ہی مدینے میں داخل ہو گئے. اب لوگ کہتے ہیں صاحب رسول کے ہجرت کے ساتھی ہیں, اما نہ مکے سے ساتھ چلے نہ مدینے میں ساتھ آئے. ایک صلوات پڑھیں بر محمد وآل محمد. چلے مکے سے ساتھ اور نہ مدینے میں ساتھ آئے. وہاں بھی پہلے ہی داخل ہو گئے, وہاں بھی پہلے ہی داخل ہو گئے. اور مورخین نے لکھا ہے کہ یہ پہلا حسد تھا جو ان کے دل میں پیدا ہوا مولا علی کی طرف سے. تو یہ سب صرف میں نے آپ کے سامنے اس لیے عرض کیا, کل سے انشاءاللہ باقاعدہ موضوع کا آغاز ہو جائے گا کہ جہاد یوں ہی نہیں ہوتا, بلکہ جہاد سے پہلے تمام حجتیں تمام کر لی جاتی ہیں. رسول اللہ 13 سال مکے میں رہے, سمجھ رہے ہیں آپ. اس کے بعد مدینے آئے, 18 مہینے مدینے میں بھی رسول اللہ نے کوئی جنگ نہ کی. 18 مہینے رسول اللہ نے مکے میں بھی کوئی جنگ نہیں کی. کسی شخص نے ہمارے اور آپ کے 8ویں امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا کہ مولا علی نے اپنے خلافت کے غاصبوں کے خلاف تلوار نہیں اٹھائی, تو علی کا تلوار نہ اٹھانا کیا ان کی خلافت کو صحیح ثابت کرتا ہے؟ تو ہمارے 8ویں امام نے جواب دیا کہ رسول اللہ نے بھی 13 سال مکے میں اور 18 مہینے مدینے میں کیا سن رہے ہیں آپ جہاد نہ کیا. تو جب نبی کے جہاد نہ کرنے سے نبی کی نبوت پہ اثر نہیں پڑتا تو علی کے تلوار نہ اٹھانے سے علی کی ولایت پہ کیا اثر پڑے گا؟ علی کی ولایت پہ کیا اثر پڑے؟ بس عزیز مجلس تمام ہوئی تو یہ ہجرت تھی, نبی کی ہجرت. کہاں سے؟ مکے سے مدینے کی طرف. لیکن عزیزوں اس ہجرت کو سن کے ایک ہجرت اور یاد آتی. وہ کس کی ہجرت؟ کہ وہ حسین ابن علی کی ہجرت. عزیزوں آج
محرم کی دوسری تاریخ. مجھے مصائب میں کوئی کمی نہیں کرنا. تقریباً 40 منٹ میں نے فضائل پڑھ دیے. میں مصائب میں کوئی کمی نہیں کرنا چاہتا عزیزوں. آج دوسری محرم. آج ہمارے اور آپ کے آقا حسین کا گھوڑا چلتے چلتے رکا. ایک کے بعد ایک 6 گھوڑے تبدیل کیے ہمارے مولا نے. کوئی گھوڑا آگے نہیں بڑھتا. یہ آقا حسین گھوڑے نہیں تبدیل کر رہے تھے. جانتے تھے کہ یہی ہماری منزل ہے. یہ نہ جانیں گے تو کون جانے گا. لیکن دنیا کو یہ بتا رہے تھے کہ دیکھو اگر جانور بھی ہمارے ساتھ آ جائے تو اپنی منزل کو پہچانتا ہے. کہ بھئی عباس جو لوگ یہاں رہتے ہیں ان کو بلا لا. لوگ آئے. پوچھا یہ بتاؤ کہ اس سرزمین کو کیا کہتے ہیں؟ اس سرزمین کو کیا کہتے ہیں؟ لوگوں نے الگ الگ نام بتائے. ایک بہت بوڑھا آدمی کمر کو سیدھا کر کے آگے بڑھا اور آگے بڑھ کے اس نے کہا کہ مولا اس زمین کو کربلا بھی کہتے ہیں. اب جو کربلا کا نام سنا فرمایا بھیا عباس یہی ہماری منزل ہے. میں یہی قیام کر رہا ہوں. سنیے حضرت آپ رونے کے لیے آمادہ ہو گئے. اس امام باڑے کی یہ بھی خصوصیت ہے کہ یہاں لوگ رونے کے لیے آتے ہیں, گریہ کرنے کے لیے آتے ہیں. بارگاہ ہے سرکار باب المراد کی. اس وقت لکھنؤ شہر میں موجود امام باڑوں میں سب سے قدیم امام باڑہ ہے امام باڑہ آغا باقر. تاریخی اعتبار سے سب سے قدیم امام باڑہ. نواب آصف الدولہ کے والد جناب شجاع الدولہ کے زمانے میں یہ امام باڑہ تعمیر ہوا تھا. سب سے قدیم امام باڑہ آغا باقر. عزیزوں آپ رونے کے لیے آئے ہیں, گریہ کرنے کے لیے آئے ہیں. رو لیجیے عزیزوں. باب المراد کی بارگاہ میں پرسہ دینے کے لیے آئے ہیں. کہا بھیا عباس خیمے لگائے جائیں. خیمے لگے عزیز. ہر سال پڑھتا ہوں پھر پڑھوں گا آپ کے سامنے. خیمے لگے. امام حسین علیہ السلام نے آواز دی سب سے پہلے میری بہن زینب کو خیمے سے اونٹ سے اتارا جائے. سب سے پہلے جناب زینب جناب فضہ کے ساتھ ہماری سے اتری. جیسے ہی بی بی زینب نے کربلا کی زرزمین پر پہلا قدم رکھا ایک زرد رنگ کی خاک کا بگولہ اٹھا زینب کی چادر پہ آگے رکا. بی بی خیمے میں پہنچی. آواز دی بی بی فضہ ذرا اپنے بھیا کو بلا لاؤ. امام حسین علیہ السلام آئے. جیسے امام حسین آئے جناب زینب نے کہا بھیا حسین ذرا کچھ دیر کے لیے فرش خاک پہ بیٹھ جائیے. زینب کے ساتھ امام حسین فرش خاک پہ بیٹھے. کہا کیا بات ہے بہن زینب؟ کہا بھیا حسین یہ عجیب سرزمین ہے. جیسے ہی میں نے اس زمین پر قدم رکھا ایک زرد رنگ کی خاک کا بگولہ اٹھا میری چادر پہ آگے رکا. بھیا عجیب سرزمین ہے یہ. بھیا میرے دل میں شگون بد آ رہا ہے. کہا بہن زینب یہ زمین ہی ایسی ہے. بہن زینب یہاں آدم آئے تو روئے. زینب یہاں نوح آئے تو روئے. یہاں ابراہیم آئے تو روئے. یہاں موسیٰ آئے تو روئے. یہاں عیسیٰ آئے تو روئے. بہن زینب یہاں جو بھی اللہ کا نیک بندہ آیا وہ رویا. اور جب اس نے پوچھا پروردگار میں کیوں رویا تو اسے کسی نہ کسی طریقے سے بتایا گیا کہ یہاں نبی کا نواسا 3 دن کا پیاسا دبا کر ڈالا تھا. بہن زینب یہ ہماری قتل گاہ ہے. عزیزوں سنیں آپ مصائب سنتے ہیں ذاکر کی زبانی مصائب سنتے ہیں. اس وقت میں آپ کو مصائب سنا رہا ہوں حسین کی زبانی حسین کے مصائب. میرے آقا نے خود اپنے مصائب بیان کیے کہ بہن زینب جب ہمارے بابا جنگ صفین کے لیے جا رہے تھے تو اس سرزمین پر سے ہو کے گزرے. بہن زینب جیسے ہی ہمارے بابا اس سرزمین پہ آئے ایک مرتبہ ہمارے بابا نے گھوڑے کو روکا. غور سے اس زمین کو دیکھا. ہمارے بابا کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے. رونے لگے ہمارے بابا. بہن عمار یاسر نے پوچھا آقا کیوں رو رہے ہیں؟
کہا اگر تمہیں وہ معلوم ہوتا جو مجھے معلوم ہے تو تم بھی ایسے ہی روتے جیسے میں رو رہا ہوں۔ اس کے بعد میرے بابا گھوڑے سے اترے، اترنے کے بعد میرے بابا نے اس سرزمین سے تھوڑی سی خاک اٹھائی اور اس خاک کو سونگھا، اور سونگنے کے بعد فرمایا کہ اس خاک سے میرے حسین کی خوشبو آ رہی۔ اے بہن زینب، ہم معصومین کے علاوہ کسی کی سمجھ میں کچھ آ نہیں رہا تھا کہ میرے بابا کیا کہہ رہے ہیں۔ پھر میرے بابا نے کہا کہ میں اس زمین پر کچھ دیر آرام کرنا چاہتا ہوں۔ مالک اشتر آگے بڑھے، یا علی ایک لمحے کے لیے ٹھہر جائیے، ہم بستر بچھا دیں۔ کہا نہیں۔ عمار یاسر نے کہا یا علی ہم تکیہ لے آئیں۔ کہا نہیں۔ محمد حنفیہ نے کہا اوڑھنے کے لیے چادر لے آئیں۔ فرمایا نہیں، ہم اس زمین پر ایسے ہی لیٹنا چاہتے ہیں۔ اے بہن، میرے بابا فرش خاک پر لیٹے، بغیر کوئی تکیہ لگائے ہوئے، بغیر چادر بچھائے ہوئے میرے بابا لیٹ گئے، اور لیٹنے کے بعد کہا میرے حسین میرے قریب آؤ۔ میں اپنے بابا کے قریب آیا، کہا میرے لال میرے پہلو میں لیٹ جاؤ۔ میں لیٹ گیا، کہا میرے لال میرے گلے میں باہیں ڈال دو۔ میں نے اپنے بابا کے گلے میں باہیں ڈالی، بابا نے میرے گلے میں باہیں ڈالی۔ اے بہن زینب، میرے بابا سو گئے، مجھے نیند نہیں آ رہی تھی، میری نگاہیں بابا کے چہرے پہ تھی۔ میں دیکھ رہا تھا کہ شب ہجرت سونے والا سو تو رہا ہے، لیکن جو شب ہجرت تلواروں کے سائے میں آرام سے سویا تھا، اس وقت اس کے سونے کے عالم میں چہرے پر کرب کی کیفیت نمودار ہو رہی ہے۔ چند لمحے میرے بابا سوئے، ایک مرتبہ گھبرا کے اٹھے۔ میں نے کہا بابا کیا بات ہے؟ بھیا حسن قریب آئے۔ بابا کیا ہوا؟ کچھ دیر اور آرام کر لیتے۔ چاہنے والے جمع ہو گئے۔ میرے بابا نے بیان کیا، ابھی جب میں سو گیا تو میں نے عجیب خواب دیکھا۔ کیا خواب دیکھا؟ کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک لقودق صحرا ہے۔ رو لیجئے عزیزوں، رو لیجئے۔ کہ میں نے دیکھا کہ لقودق صحرا، جب میں نے غور کیا تو صحرا نہیں تھا، خون کا موجیں مارتا ہوا سمندر تھا۔ اب سن سکیں گے آپ؟ برداشت کر سکیں گے آپ؟ انشاءاللہ ماتم کر کے روئیں گے۔ مولا علی کا جملہ ہے جو آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ امام حسین کہتے ہیں میرے بابا نے کہا کہ میں نے دیکھا کہ اس خون کے سمندر میں، اس خون کے دریا میں میرا حسین ڈوب ڈوب کے ابھر رہا ہے، ابھر کے ڈوب رہا ہے، آواز دے رہا ہے حل من ناصر ینصرنا۔ کوئی ہے تم میں سے ایسا جو آگے ہماری نصرت کرے؟ اے بہن زینب، کچھ دیر کے بعد میں نے دیکھا کہ میرا بیٹا دکھائی نہیں دیتا۔ مولا علی کہتے میں نے دیکھا میرا بیٹا دکھائی نہیں دیتا۔ آواز آ رہی ہے قد قتل حسین بن کربلا۔ درختان خرما اپنے سر پہ ٹک رہے تھے، ہر طرف سے گریے کی آواز آ رہی تھی۔ اب جو عزیز و حسین نے یہ واقعہ جناب زینب کو سنایا، زینب نے رونا شروع کیا، سر و سینہ پیٹنا شروع کیا، واہ حسینہ واہ حسینہ کہہ کے گریہ کرنا شروع کیا۔ قیامت کے جملہ عرض کر رہا ہوں، حسین نے بہن کو سینے سے لگایا، کہا رو لو زینب رو لو، رو لو زینب رو لو، جب تک حسین زندہ ہے رو لو زینب، اس لیے کہ میری شہادت کے بعد تمہیں رونے بھی نہیں دیا جائے گا۔ عزیزوں، یہ دوسری محرم، ابھی حسین کے خیمے لگے ہوئے زیادہ عرصہ نہ ہوا تھا کہ یزید کا لشکر آیا، ایک رسالہ۔ اب منظر سنیے، امام حسین کے خیمے لگے ہوئے ہیں، حضرت عباس در خیمہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، شبیہ پیغمبر 18 برس کے علی اکبر چند قدم کے فاصلے پر سامنے کھڑے ہوئے ہیں۔ ہر سال پڑھتا ہوں، اگر کبھی نہ پڑھوں تو لوگوں کو شکایت ہو جاتی ہے، لہذا عرض کر رہا ہوں، حضرت عباس بیٹھے ہوئے ہیں، شہزاد علی اکبر چند قدم کے فاصلے پر کھڑے ہوئے ہیں۔ ایک رسالہ آیا، سردار رسالہ شہزاد علی اکبر کے پاس آیا، آگے کہا علی اکبر حکم یزید ہے کہ حسین کے خیمے دریا کے کنارے سے ہٹا دیے جائیں، یہاں پر ہمارے خیمے لگیں گے، یہ خیمے ہٹا دیے جائیں یہاں سے۔ شہزاد علی اکبر نے کہا تمہاری کیا مجال کہ تم ہمارے بابا کے خیمے یہاں سے ہٹا دو؟ کہا نہیں، حسین کے خیمے یہاں سے ہٹیں گے۔ بس عزیزوں، شبیہ پیغمبر
یا یوں کہوں کہ شبیہ رحمت للعالمین کا ہاتھ تلوار کے قبضے پر پہنچا۔ اس سے پہلے کہ تلوار نیام سے باہر آئے، حضرت عباس دوڑتے ہوئے آئے، علی اکبر کے سینے پہ ہاتھ رکھا، نہیں بیٹا نہیں، جب تک چچا زندہ ہے تمہیں تلوار چلانے کی ضرورت نہیں۔ علی اکبر چچا کے احترام میں کچھ قدم پیچھے ہٹے، حضرت عباس آگے بڑھے، جملہ سنے گیا۔ آگے بڑھنے کے بعد آپ کے آقا عباس نے کیا فرمایا؟ آگے بڑھ کے سردار رسالت سے کہتے ہیں تجھے بات کرنے کا سلیقہ بھی نہیں، ارے غلام کے ہوتے ہوئے آقا زادے سے گفتگو کرنا ہے؟ تیری مجال کیسے ہوئی علی اکبر سے گفتگو کرنے کی؟ اس نے کہا عباس ہم صرف یہ کہنے کے لیے آئے ہیں کہ حسین کے خیمے دریا کے کنارے سے ہٹا دیے جائیں، یہ حکم حاکم ہے۔ کہا تمہاری کیا مجال، تمہارے حاکم کی کیا مجال کہ حسین کے خیمے ہٹ جائیں؟ عزیزو دو منظر ہیں، ایک دربار ولید کا منظر جہاں حسین کی آواز بلند ہوئی، عباس و علی اکبر دربار میں داخل ہو گئے، ایک یہ منظر کہ عباس کی آواز بلند ہوئی، حسین خیمے سے باہر آ گئے، دیکھا کہ شیر بپھرا ہوا ہے، عباس کا ہاتھ تلوار کے قبضے پر دیکھا، منظر دیکھا، سمجھ گئے حسین خیمے میں آئے، آواز دی بہن زینب دین بچانے کا وعدہ آپ کے بھروسے پر کیا تھا، اے بہن زینب اگر آج عباس کی تلوار چل گئی تو قیامت ہو جائے گی، اے بہن زینب اب عباس کو روکنا آپ کا کام۔ شہزادی زینب نے کہا اماں فضہ آپ جائیں، جا کے میرے بھیا عباس کو بلا لائیں۔ جناب فضہ آئیں، آنے کے بعد کہتی ہیں آقا عباس آپ کو شہزادی زینب بلا رہی ہے۔ تلوار سے خط کھینچا، کہا دیکھو میں اپنی شہزادی سے ملنے جا رہا ہوں، کوئی ایک قدم آگے نہ بڑھا ہے۔ عباس خیمے کے اندر آئے، بس عزیزو 2 منٹ لگیں گے مجلس تمام ہونے میں، انشاءاللہ آپ روتے ہوئے اٹھیں گے۔ دیکھا سامنے شہزادی کھڑی ہوئی ہے، میرے بھیا عباس بیٹھ جاؤ میرے بھیا عباس۔ کہا شہزادی اماں نے یہ سکھایا ہی کہاں ہے کہ آپ کھڑی رہیں ہم بیٹھ جائیں؟ کہا بھیا عباس میں حکم دے رہی ہوں بیٹھ جاؤ۔ کہا اچھا آپ کا حکم ہے تو ہم بیٹھے جا رہے ہیں۔ اب حضرت عباس بیٹھے تو ویسے جیسے آپ تشہود میں دوزانی ہو کے بیٹھتے ہیں۔ چاہنے والی بہن زینب آگے بڑھی، اب قسم خدا کی عزیزوں نفسیات کو جھنجھوڑنے والے مسائل پڑھ رہا ہوں، جناب زینب آگے بڑھی، چاہنے والے محبت کرنے والے چھوٹے بھائی جس کو گود میں پالا تھا، اپنے ہاتھ عباس کی زلفوں میں پروئے اور اس کے بعد کہا میرے بھائی، میرے بھیا، میرے عباس، میں نے سنا ہے تمہیں جلال آ گیا، میں نے سنا ہے تمہارا ہاتھ تلوار کے قبضے کے اوپر چلا گیا۔ کہاں شہزادی آپ بتائیں کہ مجھے جلال آئے یا نہ آئے؟ جو کہتے ہیں حسین کے خیمے دریا کے کنارے سے ہٹا دیے جائیں۔ کہا بھیا کیا بات ہے، خیمے تو دریا کے کنارے اس لیے تھے کہ پانی کی کوئی پریشانی نہ ہو۔ اے بھیا جب تم موجود ہو تو خیمے دریا کے کنارے لگے یا دور لگے کیا فرق پڑتا ہے؟ ایک مرتبہ جناب زینب کو دیکھا، شہزادی میں سمجھ گیا آپ کی مرضی کیا ہے، آقا حسین کی مرضی کیا ہے، جو آپ نے کہا وہی ہوگا، لیکن شہزادی کے لوگ میرے آقا کو مظلوم سمجھ لیں گے، بس اتنا سننا تھا۔ کہا بھیا تلوار چلانا چاہتے ہو نا، جاؤ جا کے تلوار چلاؤ، لیکن میں بھی اپنے سر کے بال پریشان کر کے دین اسلام کے حفاظت کی دعا کرتی ہوں۔ عباس نے تلوار کو گھٹنوں پر رکھ کے توڑا، زینب کی چادر پر تصدق کر کے قدموں میں ڈالا۔ اے عباس، ارے زینب کے پردے کا اتنا خیال، ذرا بعد قتل حسین آؤ۔ ارے یہی سبب ہے کہ جب بی بی کے سر سے چادر چنی تو مکے مدینے کا رخ کر کے نانا کو نہیں پکارا، نجف کا رخ کر کے بابا کو نہیں پکارا، اماں کو آواز نہ دی، دریا کی طرف دیکھا، بھیا عباس، بہن کے سر سے چادر چھینی۔